تو آج ہمارے سامنے تاریخ کا ایک خزانہ پڑا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ مشہور زمانہ تاریخ ابن خلدون کی 6 جلد ہے، جس کا ترجمہ علامہ حکیم احمد حسین الہٰبادی نے کیا ہے۔ ہمارے پاس الفیصل ناشران لاہور کا شائع کردہ نسخہ ہے۔ اب بظاہر تو یہ صرف شمالی افریقہ کے قبائل اور حکمرانوں کی تاریخ لگتی ہے، لیکن آج ہماری مہم اس کی فہرست کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو کھنگالنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سینکڑوں ابواب کی یہ فہرست دراصل ہمیں طاقت، معاشرے اور تہذیب کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم مشن ہے، کیونکہ ابن خلدون صرف واقعات نہیں لکھتے تھے، وہ ایک طرح سے 14ویں صدی کے سوشیولوجسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ وہ تاریخ کے پردے کے پیچھے کام کرنے والے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ 6 جلد تو خاص طور پر دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں ان کے اپنے ذاتی مشاہدات بھی شامل ہیں، خاص کر مصر اور شمالی افریقہ میں گزرے ہوئے وقت کے۔ اچھا، تو ہم صرف تاریخ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ کا ایک عظیم ترین ذہن تاریخ کو بنتے اور بگڑتے ہوئے کیسے دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کی فہرست پر نظر ڈالتی ہوں نا، ایک لفظ ہے جو بار بار سامنے آتا ہے، بربر۔ باب 12 کا عنوان ہے بربری قوم اور مغرب کی دیگر اقوام کا بیان۔ پھر ان کے قبائل جیسے مسمودہ، سنہاجہ اور زناتہ پر الگ الگ پورے ابواب ہیں، لیکن جو عنوان سب سے زیادہ میری توجہ کھینچتا ہے وہ ہے باب 14۔ جی، انسانی خصوصیات والا۔ بالکل وہی، بربروں کی انسانی خصوصیات اور شریفانہ خصائل کا ذکر، جن کے ذریعے انہوں نے ملک حاصل کیے اور حکومتیں بنائیں۔ یہ تو کسی قوم کی تاریخ سے زیادہ ان کی نفسیات کا تجزیہ لگ رہا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ باب، یہ انسانی خصوصیات والا، دراصل ابن خلدون کے پورے فلسفہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ یہیں پر وہ اپنی مشہور زمانہ تھیوری عصبیت کی بات کرتے ہیں۔ عصبیت؟ جی، آج کل ہم اسے گروہی یکجہتی یا سوشل کوہیژن کہہ سکتے ہیں۔ ابن خلدون کا کہنا تھا کہ بربر قبائل کی اصل طاقت ان کی تلواریں یا تعداد نہیں تھی، بلکہ ان کے آپس کے مضبوط سماجی رشتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مرمٹنے کا جذبہ اور مشترکہ مقصد کے لیے متحد رہنے کی صلاحیت تھی۔ یہی وہ عصبیت تھی جس نے صحرا کے ان خانہ بدوشوں کو بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے قابل بنایا۔ عصبیت یعنی گروپ سولیڈارٹی؟ یہ تو بہت جدید تصور لگتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی گروہ کی کامیابی کا راز ان کی اندرونی مضبوطی میں ہے، اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بربر قبائل میں دیکھا؟ بالکل۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ عصبیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو ایک گروہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، سلطنتیں قائم کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شہروں میں آ کر آرام دہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، یہ یکجہتی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اچھا۔ عیش و عشرت اور انفرادی مفادات گروہی مفاد پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو قبائل کے نام آپ نے لیے، مسمودہ، سنہاجہ، زناتہ، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ تاریخ کے بہت بڑے کھلاڑی تھے۔ اچھا، یعنی یہ صرف مقامی سردار نہیں تھے؟ کیا انہی قبائل میں سے وہ مشہور سلطنتیں نہیں نکلی جنہوں نے اسپین تک حکومت کی؟ یقیناً، عظیم المرابطون سلطنت، جسے المراوڈز بھی کہتے ہیں، جس نے شمالی افریقہ سے لے کر اندلس تک اپنا سکہ جمایا، اس کا تعلق سنہاجہ قبیلے سے تھا۔ سنہاجہ سے؟ جی، اور ان کے بعد آنے والی اس سے بھی بڑی المواحدون یعنی الموحدز سلطنت مسمودہ قبیلے سے نکلی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن خلدون جب ان قبائل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف ان کے شجرے نہیں گنوا رہے، بلکہ وہ افریقہ اور یورپ کی تاریخ کی بنیادوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا انجن کہاں سے چل رہا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ تو یہ قبائلی تاریخ دراصل عالمی تاریخ کی جڑیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی قبائل کی بات جنہوں نے اپنی عصبیت کی بنیاد پر سلطنتیں قائم کی، لیکن جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو کیا ہوا؟ فہرست میں آگے بڑھیں تو عنوانات کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہ قبائل نہیں بلکہ بادشاہوں، سلطانوں اور ان کی ذاتی زندگیوں کی کہانیاں ہیں۔ جیسے باب 35، حاجب بن ابی یحییٰ کا سلطان ابو البقا کے ہاتھوں موزول ہونے کا بیان۔ یہ تو کسی شیکسپیئر کے ڈرامے جیسا لگ رہا ہے۔ اور یہ ڈرامہ ہی تو ہے، اقتدار کا ڈرامہ۔ یہاں آپ نے جس باب کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔
حاجب کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا. اچھا. اسے آج کے دور کا وزیر اعظم یا چیف منسٹر سمجھ لیں. وہ سلطان اور ریاستی مشینری کے درمیان پل کا کام کرتا تھا اور اکثر بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا تھا. صحیح. تو ایک حجاب کا موصول ہونا صرف ایک شخص کو عہدے سے ہٹانا نہیں تھا، بلکہ یہ دربار میں طاقت کے توازن کی ایک بڑی تبدیلی، ایک سیاسی بھونچال کی علامت تھی. ابن خلدون ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ اسے ہٹایا گیا، بلکہ وہ ان وجوہات اور سازشوں میں جاتے ہیں جو اس واقعہ کا باعث بنے. یعنی وہ ہمیں محلاتی سازشوں کی اندرونی کہانی سنا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک مثال نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعات ایک تسلسل میں بیان ہوئے ہیں. جیسے ایک پورا حصہ سلطان ابو الحسن کے بارے میں ہے. باب 48 میں سلطان ابو الحسن کا تلمسان پر قبضہ کرنے کا بیان، پھر آگے چل کر اس کی حکومت کو جو چیلنجز درپیش تھے ان کا ذکر ہے. جی. اور آخر میں باب 44 میں اس کی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہے. یہ تو کسی حکمران کی مکمل بایوپک لگتی ہے. جی، اور اس سے ابن خلدون کا ایک اور کمال ظاہر ہوتا ہے. وہ تاریخ کو جامد واقعات کے مجموعے کے طور پر نہیں دیکھتے. وہ اسے ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح دیکھتے ہیں جس میں عروج و زوال کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں. سلطان ابو الحسن کی کہانی کے ذریعے وہ ہمیں ایک سلطنت کے پورے لائف سائیکل کی جھلک دکھاتے ہیں. فتوحات کے ذریعے عروج، پھر اندرونی بغاوتیں اور بیرونی چیلنجز، اور آخرکار حکمران کی موت کے بعد اقتدار کی جنگ اور سلطنت کا انتشار. اس میں صرف جنگی چالیں نہیں بلکہ انسانی نفسیات، خاندانی رقابتیں اور حکمران طبقے کی کمزوریاں سب کچھ شامل ہے. اچھا، تو ہم نے بربر قبائل اور ان کی عصبیت سے شروع کیا، پھر ان سے بننے والی سلطنتوں اور ان کے اندرونی سیاسی ڈراموں کو دیکھا. لیکن فہرست میں ایک اور گروہ کا بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے. باب 1 کا عنوان ہے مستعرب عربوں کے حالات جو اسلامی سلطنت کے عربوں سے تعلق رکھتے تھے. جی، بنو ہلال اور بنو سلیم. جی، اور پھر بنو ہلال، بنو سلیم اور بنو مقل جیسے قبائل پر کئی ابواب ہیں. افریقہ کے اس حصے میں ان کا کیا کام تھا؟ یہ تو عرب سے آئے تھے نا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ کہانی ہے. یہاں مستعرب سے مراد وہ عرب قبائل ہیں جو اسلامی فتوحات کے بہت بعد 11ویں صدی میں مصر سے ہجرت کر کے شمالی افریقہ میں آ بسے تھے. ابن خلدون ان کی تاریخ کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کیونکہ ان قبائل نے اس خطے کی سیاست اور معاشرت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. اچھا. یہ بربروں کی طرح منظم سلطنتیں بنانے والے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر خانہ بدوش جنگجو تھے جو صحرا میں رہتے تھے. تو پھر ان کا مقامی بربر حکومتوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ کیا یہ آپس میں لڑتے تھے یا ان کے اتحادی تھے؟ دونوں. یہی تو اس صورتحال کی پیچیدگی ہے. دیکھیں، یہ عرب قبائل بہترین جنگجو تھے. بربر حکمران اکثر انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرتے تھے اور اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے. مطلب مرسنری فوجیوں کی طرح؟ کچھ ویسا ہی، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار تھی. یہ قبائل کسی مرکزی اتھارٹی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر خود حکمرانوں کے لیے درد سر بن جاتے تھے. ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں شہری زندگی تباہ ہوئی اور زراعت کو نقصان پہنچا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس خطے کی ثقافت اور زبان پر بھی گہرے اثرات چھوڑے. صحیح. ابن خلدون دراصل ہمیں تہذیبوں کے ٹکراؤ یعنی کلیش آف سویلائزیشنز اور پھر ان کے آپس میں گھل مل جانے کی ایک بہترین مثال دکھا رہے ہیں. یہ تو واقعی بہت پیچیدہ منظرنامہ ہے. تو ایک طرف بربروں کی قائم کردہ ریاستیں ہیں، دوسری طرف یہ نئے آنے والے عرب قبائل ہیں، اور ان سب کے بیچ اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے. لیکن فہرست کے بالکل آخر میں پہنچ کر کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے. ایک منٹ، باب 262 اور 263 تو خود مصنف کے بارے میں ہے. جی. کتاب کے مصنف کا تعارف، مشرق کی سمت جانا اور مصر کے قاضی بننے کی روداد، ابن خلدون کا حج کے لیے جانا. مجھے لگا تھا یہ شمالی افریقہ کی تاریخ ہے، وہ اچانک اپنی کہانی کیوں سنانے لگے؟ یہ ایک مورخ کے لیے کچھ عجیب بات نہیں؟ کیا یہ خود پسندی نہیں لگتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. آج کے دور میں شاید ہمیں ایسا ہی لگے. ہم سمجھتے ہیں کہ مورخ کو غیر جانبدار اور منظر سے غائب رہنا چاہیے. لیکن ابن خلدون کے لیے تاریخ کوئی لیبارٹری کا تجربہ نہیں تھی، وہ خود اس کا ایک اہم کردار تھے.
اپنی زندگی کے واقعات کو کتاب میں شامل کر کے وہ دراصل اپنے پڑھنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، حکومتوں کے عروج و زوال اور عصبیت کے جو اصول میں نے بیان کیے ہیں وہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں بھگتا ہے۔ اچھا، میں نے خود سلطانوں کے درباروں میں کام کیا ہے، سازشیں دیکھی ہیں، قید کاٹی ہے اور جلاوطنی بھی جھیلی ہے۔ تو وہ اپنی زندگی کو اپنی تھیوریز کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میں وہاں موجود تھا۔ بالکل، ان کی اپنی زندگی عروج و زوال کی ایک بہترین مثال تھی۔ وہ تونس میں ایک اعلیٰ عہدیدار کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے، پھر مختلف حکمرانوں کے مشیر اور وزیر بنے، کئی بار قید ہوئے اور آخرکار مصر پہنچ کر سب سے بڑے قاضی یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اوہ واہ! تو جب وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح اقتدار انسان کو بدل دیتا ہے یا کس طرح اندرونی چپکلش سلطنتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تو وہ صرف ایک مفکر کے طور پر نہیں لکھ رہے ہوتے، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر لکھ رہے ہوتے ہیں جس نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوتا ہے۔ ان کی سوانح عمری ان کے تاریخی تجزیے کو ایک ذاتی اور انسانی جہت عطا کرتی ہے، جو اسے مزید معتبر بناتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس ایک جلد کی فہرست کو دیکھ کر ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف شمالی افریقہ کی تاریخ کا بیان نہیں، بلکہ یہ طاقت کی نفسیات، قبائلی وفاداریوں کی سائنس، تہذیبوں کے ٹکراؤ اور اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی سیاست کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ صحیح کہا۔ اس میں صحرا میں رہنے والے قبائل سے لے کر عظیم سلطنتوں کے محلات تک اور ایک مورخ کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز تک سب کچھ موجود ہے۔ تو آج ابن خلدون کی تاریخ کی اس چھٹی جلد کی صرف فہرست پر ایک نظر ڈال کر ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ ناموں اور تاریخوں کی ایک خشک لسٹ ہرگز نہیں، بلکہ یہ شمالی افریقہ میں صدیوں پر محیط انسانی ڈرامے کا ایک تفصیلی نقشہ ہے۔ بالکل۔ اس میں عصبیت جیسی سماجی قوتوں کے ذریعے قبائل کے عروج کی داستانیں ہیں، سلطنتوں کے اندرونی خلفشار اور زوال کی کہانیاں ہیں، بغاوتوں کی گونج ہے اور اقتدار کی وہ پیچیدہ کشمکش ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ فہرست ہمیں ابن خلدون کے ذہن کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ وہ تاریخ کو محض واقعات کے ایک سلسلے کے طور پر نہیں، بلکہ معاشرتی، معاشی اور انسانی عوامل کے ایک پیچیدہ جال کے نتیجے کے طور پر دیکھتے تھے۔ جی، ان کے لیے تاریخ افراد، خاندانوں، قبائل اور قوموں کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کہانیوں سے بنتی ہے۔ یہ فہرست بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا تجزیاتی فریم ورک کتنا وسیع اور گہرا تھا۔ اس تمام گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ ابن خلدون نے صدیوں پہلے قبائلی عصبیت، خاندانی سیاست اور حکمرانوں کی ذاتی خواہشات کو حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد قرار دیا۔ کیا آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہم قوموں، کارپوریشنز اور سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی کشمکش کے وہ بنیادی اصول واقعی اتنے بدل گئے ہیں یا صرف کرداروں اور سٹیج کے نام ہی تبدیل ہوئے ہیں؟